ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سندھ میں جو بلدیاتی اداروں کے اختیارات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، جن کی مدت ملازمت جو ہے وہ آج ہی ختم ہو رہی ہے، ان کی سربراہی میں کام کرنے والا جو بینچ تھا اس نے ایم کیو ایم کی طرف سے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے خلاف جو درخواست دائر کی تھی اس پر آج فیصلہ سنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جو عدالتی فیصلہ ہے اس میں سندھ حکومت کو بلدیاتی ادارے قائم کرنے اور آئین کے تحت ان کو مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات دینے کا کہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے صوبائی حکومت کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور اس کے جو دیگر قوانین ہیں اس کو آئین کے آرٹیکل 140A کے ساتھ جو ہے ہم آہنگ کرنے کا بھی کہا ہے۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کی دو شقیں جو 75 اور 74 ہیں ان کو کالعدم بھی قرار دیا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے عدالتی فیصلہ پڑھ کر سنایا اور یہ بھی ریمارکس دیے کہ شہر میں جو ماسٹر پلان ہوتا ہے اس کو بنانا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا بلدیاتی حکومت کا اختیار ہے اور بلدیاتی منصوبے میں جو پروونشل حکومت ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ویسے ہی جو سندھ میں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بہت احتجاج کر رہی ہیں جو لیٹسٹ لوکل گورنمنٹ لا ہے سندھ میں۔ ایم کیو ایم نے آج ہی یہ بھی کہا ہے کہ اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے وہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست جو ہے وہ دائر کریں گے۔ اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل سبز صاحب، سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ سر سب سے پہلے تو if you can briefly tell us کہ یہ جو ہے آپ نے پٹیشن کب دائر کی تھی اور اتنی تاخیر کیوں ہوئی اس کا فیصلہ آنے میں؟ because obviously یہ آپ نے 2013 میں جو قانون آیا تھا اس کے خلاف دائر کی تھی اور اب تو امینڈمنٹس کر کے نہ صرف قانون کی شکل چینج ہو گئی، اس پہ احتجاج جاری ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ اس کی فائنل شکل کیا ہوگی اور الیکشنز بھی دوبارہ ہونے والے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں 2013 میں یہ قانون آیا ہے 19 اگست 2013 کو۔ ایم کیو ایم واحد جماعت تھی صوبائی اسمبلی میں جس نے اس کی مخالفت کی۔ ایم کیو ایم کے 51 ایم پی ایز نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا اور اکتوبر 2013 میں ہم چلے گئے ہائی کورٹ اس قانون کے خلاف۔ تاہم اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ 2015 میں سپریم کورٹ کے حکم پر پیپلز پارٹی کو بلدیاتی انتخابات کروانے پڑے، پھر بھی دسمبر کے انتخابات میں جو ہوئے 2015 میں انہوں نے اگست 2016 میں میئرز کو چارج لینے دیا۔ تو جو ہی ہمارے میئر نے چارج لیا، 2017 میں ایم کیو ایم دوبارہ چلی گئی سپریم کورٹ اسی قانون کے خلاف کہ یہ آئین کا ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 7، جو ریاست کی تعریف کرتا ہے وفاقیت میں کہ ایک وفاقی حکومت ہے، ایک صوبائی حکومت ہے اور مقامی حکومت ہے، اور پھر مقامی حکومت کی تعریف کرتا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں لائی گئی آرٹیکل 140A کے تحت، جو یہ کہتا ہے کہ صوبائی حکومتیں مقامی حکومتوں کے انتخابات کروا کے انہیں مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات اور ذمہ داریاں تفویض کریں گے۔ ہمارا یہ ماننا تھا اور ہے کہ سندھ کا جو قانون ہے وہ آئین کے آرٹیکل 140A کے بالکل خلاف ہے، اس کے ضد ہے۔ تاہم یہ مقدمہ چلتا رہا اور 2020 کے اواخر میں سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا، آج سنایا گیا۔ تو ہم ہی تھے جو روز اول سے اس کی مخالفت کر رہے تھے اور الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن کے حق میں خاصا ریلیف دیا ہے۔ بالکل صحیح سر، ہمیں بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ماہر قانون ہیں، پٹیشن میں انوالو رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ احمد صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو، کنسیڈرنگ دیٹ آف کورس یو بین انوالوڈ ود اٹ اینڈ obviously سویرے سے ہم آپ کی ٹویٹس بھی دیکھ رہے ہیں اسی موضوع پہ؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خوش آئین فیصلہ ہے کہ آئین کی جو شق ہے آرٹیکل 140A
جس میں یہی کہا گیا ہے، جس طرح فرما رہے تھے کہ اختیارات مقامی حکومتوں کو دیے جائیں گے۔ دیکھیں، ہماری تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیولوشن کی بات کرتی ہیں، مگر ماضی میں یہی دیکھا گیا ہے کہ وفاق سے صوبے تک تو ڈیولوشن ہو جاتی ہے، مگر پھر صوبے سے، چاہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہو پنجاب میں یا سندھ میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہو، اور جو بھی ان کا منشور کہتا ہے، مگر ماضی میں یہی دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے نیچے مقامی حکومتوں کو یہ اختیارات نہیں دیے۔ تو اب یہ بڑا خوش آئین فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے واضح ہو گیا کہ کچھ ایسے اختیارات ہیں، کچھ ایسے فرائض ہیں جو بنیادی طور پہ بلدیاتی ہیں، جس میں پانی، سوریج، ڈسپوزل آف ویسٹ، ٹاؤن پلاننگ، بلڈنگ کنٹرول اور لوکل ٹرانسپورٹ، روڈز ایٹسیٹرا، یہ تمام چیزیں انہوں نے کہا یہ بنیادی طور پہ یہ مقامی سطح پہ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے، کیونکہ عام شہری جو ہے اس کی رسائی نہیں ہوتی اپنے ایم پی اے تک، اپنے ایم این اے تک، تو یہ چیزیں مقامی لیول پہ، کاؤنسلر لیول پہ، میئر کے لیول پہ احمد صاحب معاف کریے گا سر، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں۔ obviously یہ واٹر سویج کا آپ نے ذکر کیا، کراچی کے حوالے سے ہم اس ایشو پہ بہت بحث بھی سنتے رہے ہیں، قوانین جو لوکل گورنمنٹ کا لا ہے اس کی ہم تنقید بھی سنتے رہے، پر سر یہاں اب سوال وہی پھر سے اٹھتا ہے امپلیمنٹیشن کا۔ آپ کے خیال میں اس فیصلے میں کون سی ایسی کوئی ایک جو کہتے ہیں نا کہ وے فارورڈ بھی کوئی دیا گیا ہے؟ بیکاز obviously جیسے آپ نے کہا political parties are very reluctant to hand over power. So صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ہونا چاہیے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیا ایسے بھی کوئی انہوں نے تفصیل ہے ججمنٹ میں جسے ہم کوئی ایک ہوپ ہمارے پاس ہو کہ now this will have to be done؟ دیکھیں، یہ شروعات ہے، یہ فیصلہ اگر کوئی کہے کہ یہ بالکل حل کر دیتا ہے سارا جو ہے، وہ حل تو نہیں کرتا۔ اور دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بالکل شروع میں ہی انہی چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے تھی، کیونکہ یہ آپ کی گورننس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے نا، یہ اس کو سالو کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کو انڈیویجول پرابلمز پہ نہیں فوکس کرنا چاہیے، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت اپنا کہ فلاں بلڈنگ صحیح بنی ہے یا نہیں بنی، فلاں روڈ کو ادھر سے جانا چاہیے، ادھر سے جانا چاہیے، اس پہ ناکے لگنے چاہیے یا نہیں لگنے چاہیے، ان چیزوں سے بڑھ کے آپ جو ایکچوئل جو گورننس سسٹم ہے اس کی طرف آپ کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ اس کی شروعات ہے۔ اب کچھ چیزیں تو فوری طور پہ عمل میں آ گئی ہیں، جیسے ایک جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں جو شک 74 اور 75 تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ سندھ حکومت جب بھی چاہے، اگر وہ کسی بھی مقامی حکومت کی پرفارمنس سے ناخوش ہو تو وہ خود اپنا ان کے تمام اختیارات لے سکتی ہے، اور وہ یا تو وہ خود بھی ایکسرسائز کر سکتی ہے یا وہ کسی پرائیویٹ کمپنی کو بھی دے سکتی ہے، کسی گورنمنٹ کارپوریشن کو بھی دے سکتی ہے۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ سکھر میں بھی، لاڑکانہ میں بھی، کراچی میں بھی کئی پرائیویٹ کمپنیوں کو یہ ذمہ داریاں دے دی گئیں کہ سویج کا سسٹم آپ نے سنبھالنا ہے، ویسٹ ڈسپوزل کا آپ نے سنبھالنا ہے۔ تو وہ تو سپریم کورٹ نے آج ہی فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، وہ شکوں کو ہی انہوں نے کالا دم قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آئندہ آنے والی چیزیں ہیں، ذرا سا ویری کوئکلی سر، ذرا سا اگر میں اس میں تفصیل دے دوں فیصلے میں، انہوں نے یہ مزید یہ کہا ہے کہ ہم آگے جاتے ہوئے جو آپ کے تمام قوانین ہیں جو مقامی حکومتوں کے اختیارات سلب کرتے ہیں، آپ نے ان کو آئین کے روح کے مطابق لانا ہے۔ تو وہ تو ایک فیوچر ڈائریکشن ہے۔ اور دوسری فیوچر ڈائریکشن انہوں نے یہ دی ہے کہ جو کراچی شہر کو بالخصوص اپنا 30 ارب سے زائد رقم نہیں دی گئی، پروونشل فائنانس کمیشن، ہم این ایف سی ایوارڈ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کو بھی تو آپ عمل میں لائیں، اس میں بھی جو پیسے دینے ہیں اپنے شہروں کو، مقامی حکومتوں کو، وہ آپ دیں تاکہ لوگوں کے یہ مسائل حل کریں۔ اب اس کا انہوں نے ٹائم فریم نہیں دیا، مگر اگر وہ ریزنیبل ٹائم فریم میں نہیں پورے ہوتے تو نیچرلی پھر توہین عدالت کی درخواستیں دائر ہوں گی کہ ذمہ داری ہے یہ سندھ حکومت کی۔
बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें फैसल सब्जवारी साहब से और अहमद सलाउद्दीन साहब से, और हम बात करें जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सिंध प्रोविंस में, इसमें जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है। फैसल साहब, ऑब्वियसली अहमद साहब ने जैसे जिक्र किया कि दिस ये पहला कदम है और अगर ज़रूरत पड़ी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की फिर पिटिशन फाइल हो सकती है, बट सर आप लोग तो शायद अभी से इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोर्ट को रुजू करने का सोच रहे हैं, ऐलान इस तरह का सामने आया है। जी बिल्कुल, वजह ये है कि जितना हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को जानते हैं, ये अमल दरामद भी हमें शायद अदालत के जरिए ही करवाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि बिलावल साहब को इस्लामाबाद में बहुत सूट करता है सियासी तौर के ऊपर कि वो आइन पर अमल दरामद की बहुत ज्यादा माला जपें, 18वीं तरमीम की, वफाकियत की, वफाकी निजाम की, लेकिन सूबे में जहां देने की बारी आती है, यानी द बक स्टॉप्स एट चीफ मिनिस्टर हाउस, बजाय इसके कि वो जैकबाबाद के बच्चे को, लाड़काना के बच्चे को, शिकारपुर के बच्चे को भी वही सहूलियात दें जो उसका हक है। और जो हमने आज के इस मुकदमे के तवस्सुत से जिसकी जानिब हम पढ़े हैं, आज के मुकदमे में सिर्फ कराची के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सबका जिक्र है। तो बहरहाल हम इसलिए जाएंगे अमल दरामद के लिए कि यह हमारा हक है। हम जो ऑक्ट्रॉय जिला टैक्स की बात है, जो आज के फैसले में भी जिसका बड़ी सराहत के साथ जिक्र है, आप ये देखिए कि वफाक से मुआहिदा है कराची का और जिला का, 1998 का मुआहिदा है। वो पैसे सिंध हुकूमत को मिल जाते हैं 8.6% कौमी मालियाती कमीशन में, नेशनल डिविजिबल पूल के अलहदा से, लेकिन ये अपने पास रख लेते हैं। दिन दहाड़े डकैती है, वो भी इनको आज कहा गया है कि जनाब आपने देने और सूबाई मालियाती कमीशन बनाना है। 2013 के बल्दियाती कानून में लिखने के बावजूद बिलावल साहब की हुकूमत ने सूबाई मालियाती कमीशन बनाकर नहीं दिया आज तक। तो ये सारे के सारे हमारे मुतालबात रहे और ये आम लोगों के लिए है। मिसाल यानी हमारा कहना यह है कि जो शहरी हैं उनका मुंतखब बल्दियाती जो हुकूमत हो उसके पास ये सारा इख्तियार हो। एमपीएस एमएनएस का काम नहीं है। आपने इंट्रो में दिखाया, चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि जनाब क्या वजीर आला का काम भी इनको दे दें। तो यानी जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो वजीर आजम ये कहते कि वजीर आजम का काम भी हम वजीर आला को देते। जब आपने 18वीं तरमीम इख्तियार इस्लामाबाद से लेना था तो आप फेडरलिज्म के हामी थे, लेकिन जब वज़राए आला ने इख्तियार देना है अजला को, शहरों को, उनके मुंतखब नुमाइंदों को, तो आप ये कह रहे हैं हम नहीं देंगे। ये आपकी कोई राजधानी है? ये आपकी कोई रियासत है? भाई वफाकियत अगर है। सेनेटर साहब माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट ये कुछ जो इश्यूज जिनका सर आपने जिक्र किया, तो जो मुआहिदा हुआ है जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के दरमियान, उसमें कुछ ये इश्यूज कवर हुए हैं। टैक्स का भी आपने जिक्र किया, वो भी है, जो प्रोविंशियल कमीशन है फाइनेंस, उसका भी जिक्र है। कि आपके ख्याल में उस मुआहिदे के बाद उस पर आपको अमल होता हुआ नजर आता है, इन द सेंस कि फिर आपको शायद कोर्ट ना जाना पड़े? देखें, सूबाई मालियाती कमीशन इन्होंने 2013 के कानून में लिख दिया, तरामीम में भी मौजूद है। उसके बावजूद 4 साल यहाँ मुंतखब बल्दियाती हुकूमतें रह गई। 8 साल हो गए इनके कानून को, 8 साल से ज्यादा, आज तक तो बनाया नहीं। और रातों रात जो जमात इस्लामी के साथ मुआहिदे के नतीजे में बना देंगे, ये वो सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये नहीं कर सकती। ऑक्ट्रॉय जिला टैक्स भी मतलब कोई हातम ताई की खबर पर लात मार रहे हैं कि जमात इस्लामी के साथ मुआहिदे के नतीजे में देंगे। नहीं जनाब, ये मेरा विफाक से मुआहिदा है और हमने पैसे लेने हैं, और आज के आप देखिए हुक्मनामे के जरिए हम ले रहे हैं। दिस इज द सब्सटेंशियल वर्क, ज़बानी कलाम ही नहीं। यही वजह है कि एमक्यूएम ने रोज अव्वल इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, इस कानून को असेंबली में मुखालफत की, कोर्ट में चैलेंज किया। ये 8 साल के बाद नहीं जागी है एमक्यूएम, ये बड़ी लंबी हमारी जिद्दोजहद है।
بالکل صحیح. بیرسٹر صاحب سر یہ بتائیے گا کہ آبویسلی دس از ناٹ اسپیسیفک ٹو دس پرٹیکولر ججمنٹ بٹ جو ایک بہت ایشو ڈسکس ہوتا ہے اور سامنے بھی آتا ہے کہ یہ جو ہر پروونس یا ہر صوبے کو حق دے دیے کہ اپنا ہی قانون بنائیں, اس سے بھی سر کافی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں نظر آتی ہے ڈائیورجنس, جیسے کہ اب جو پی ٹی آئی نے قانون بنایا ہے پنجاب کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر, اس کے اندر جہاں خامیاں بھی ہیں, بہت تعریف بھی ہو رہی ہے اس فیصلے کی کہ بڑے شہروں کا میئر جو ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوگا. کیا یہاں بھی کوئی یونیفارمٹی کی ضرورت ہے؟ کیا قانون ایسی اجازت دیتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ سے اس ایشو پہ لی جا سکتی ہے کوئی اوپینین؟ دیکھیں, سب سے اچھا تو یہ ہوتا کہ اگر آئین میں خود سے یہ تمام چیزیں بتا دی جاتی کہ کون سے جو اختیارات ہیں وہ مقامی حکومتوں کے پاس ہوں گے. جس طرح وفاق اور صوبوں میں ایک تفریق بنا دی ہے اور لسٹ بھی ہیں کہ کون سے کام فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, باقی سارے اختیارات پروونشل گورنمنٹ کے ہیں. اگر اسی میں ایک 140A میں الیبوریشن ہوتی جس میں وہ بتا دیتے تھے کون سے اختیارات ہیں وہ آپ نے لازمی طور پہ آپ نے مقامی حکومتوں کو دینا ہے. وہ بہرحال آئین میں اس کی کوئی تشریح نہیں ہے, کوئی الیبوریشن نہیں ہے, تو وہ پھر نیچرلی پھر تشریح عدالت کا فرض بن جاتا ہے. اور آج کے فیصلے میں عدالت نے کم سے کم 5 ڈیفرنٹ کیٹیگریز تو بتا دی کہ یہ کم سے کم یہ جو فنکشنز ہیں اور جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, اپنا ٹاؤن پلاننگ اور بلڈنگ کنٹرول اور واٹر سویریج, یہ وہ اپنا یہ کم سے کم بلدیاتی حکومتوں کا کام ہے. اور ان میں صوبائی حکومت جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کرے گی. اور اگر کوئی میجر پروجیکٹ ہے جو کرنا ہے اور جو صوبائی کے فنڈز ضروری ہیں اس کے لیے, تو وہ لوکل گورنمنٹ کی رضامندی سے ہی کرے گی. تو کم سے کم یہ جو پرنسپل ہے یہ صرف سندھ تک محدود نہیں ہے, یہ نیچرلی پنجاب اور KPK اور ہر جگہ یہی پرنسپل چلے گا. اور انشاءاللہ پھر اس میں آہستہ آہستہ مزید اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی اور یہ قوانین ایوالو کریں گے. فیصل صاحب ویری کوئکلی سر یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو خطرہ ہے کہ جیسے چیف منسٹر سندھ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریویو میں بھی جا سکتے ہیں کہ وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کروانے کی فیصلے کو کوشش کریں گے؟ وہ ریویو میں جانا ان کا حق ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت ہی سینیٹر صاحب سے ذرا پوچھا تھا ویری کوئکلی. سوری بیرسٹر صاحب نے جس طرح فرمایا ایک کارکن کے ناطے بھی میں سمجھتا ہوں ریویو میں جانا ان کا بالکل حق ہے. تاہم سندھ کے شہری یہ ضرور دیکھیں گے کہ ان کی صوبائی حکومت ہی نہیں چاہ رہی کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی ان کو جو ان کے ڈور سٹیپ پر سروس ڈیلیوری چاہیے, ٹریفک مینجمنٹ چاہیے, ماسٹر پلان چاہیے, بلڈنگ کنٹرول چاہیے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ چاہیے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ چاہیے, بڑے پروجیکٹ چاہیے, صوبائی حکومت اس پہ ناٹ بننا چاہ رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات جو بیرسٹر صاحب نے فرمایا نا کہ ایکسپلسٹلی آئین میں نہیں لکھا ہے, یہی وجہ ہے کہ MKM پاکستان نے 5 عدد آئینی ترامیم سینٹ آف پاکستان میں جمع کرائی ہیں. خاکسار کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم 140A کے بعد BCDE تک جا رہے ہیں, گئے ہیں. اور جس طرح کنکرنٹ لسٹ اور فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ تھی, لوکل گورنمنٹ کے فنکشنز کا ایک شیڈیول 6 شیڈیول ہم نے اس میں شامل کیا ہے. اینڈ وی آر پریٹی ہوپ فل کہ جو ماحول بن رہا ہے کم از کم سینٹ آف پاکستان میں پاکستان بھر کی نمائندہ جماعتیں اور چھوٹی جماعتیں جو ہیں اس کی حمایت کریں گی. اور یہ آئینی ترامیم انشاءاللہ تعالی ہم سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے لے کر فلور کے اوپر لے کر آئیں گے. اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ وہ پاس بھی ہو وہاں سے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہم سے گفتگو. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پشاور میں جو مسیحی پادری کی ہلاکت ہوئی ہے. 30 جنوری کو پشاور کے علاقے گل بہار میں جو مقامی چرچ ہے اس کے پادری ولیم سراج دہشت گردوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے.
اور اسی موقع پر جو ایک دوسرے پادری تھے وہ بھی اسی چرچ سے وابستہ تھے، ان کو زخمی کیا گیا اسی فائرنگ میں۔ پولیس کے مطابق جو دونوں پادری تھے ان کو موٹر سائیکل پر سوار 2 دہشت گردوں کی طرف سے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اب تک کی جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہیں تو کسی بھی گروہ نے جو ہے اس واقعے کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول نہیں کی۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ہے ملزمان کی شناخت کے لیے ان کی تحقیقات جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب خیبر پختونخوا میں کالعدم ٹی ٹی پی کی طرف سے دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 26 جنوری کو کوہاٹ میں ایک پولیو ٹیم کی حفاظت پہ جو مامور پولیس اہلکار تھا اس کو بھی فائرنگ سے ہلاک کیا گیا۔ اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر صاحب، اقلیتی ممبر ہیں تحریک انصاف کے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبر ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ سر کیا تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں؟ کچھ معلوم چلا ہے کہ یہ واقعہ جو تھا کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ میڈم اس طرح کہ یہ روٹین میں وہ جو سنڈے کی وہاں سروس ہوتی ہے، پادری صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، یہ رنگ روڈ پہ کرسچن کالونی ہے، وہاں ایک چرچ ہے اس میں، اور ان کے ساتھ دوسرے پادری بھی تھے ولیم سراج صاحب۔ جب وہ مطلب سنڈے سروس کر کے تو باہر نکلے تو تھوڑا ہی دور گئے، کوئی زیادہ دور نہیں گئے، چند قدم کے فاصلے پہ تو کوئی لوگ کھڑے تھے جنہوں نے موٹر سائیکل پہ تھے، 2 لوگ تھے، تو انہوں نے مطلب وہ گاڑی ادھر رکی ہے اور انہوں نے ڈائریکٹ ہی ان پہ فائر کر دیا ہے۔ ایک پادری صاحب جو تھے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، وہ تو بچ گئے، وہ تھوڑے سے زخمی ہوئے اور جنہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن چونکہ انہیں جو مطلب دیکھنے والے یا جو عینی شواہدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں شاید سر پہ گولی لگی تھی، اس وجہ سے یہ موقع پہ ہی ہلاک ہو گئے۔ جب انہیں اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بھی یہ رپورٹ کی کہ انہیں ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو ریسیو کیا گیا ہے۔ صحیح سر، یہ بتائیے گا کہ کیا جو پولیس کہہ رہی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا سراغ نہیں ملا، کوئی کسی نے کلیم بھی نہیں کی ذمہ داری، اس کے علاوہ کوئی بات سامنے نہیں آئی؟ کیا کوئی دھمکیاں مل رہی تھی چرچ کو یا وہاں کی جو سٹاف ہے، پادری جو ہیں وہاں کام کرتے ہیں، کیا کوئی دھمکیاں، کوئی تھریٹ، کوئی پہلے سے آپ کے پاس اطلاع تھی کہ یہ خطرہ موجود ہے؟ میڈم چونکہ میں تو یہیں پہ یہ پشاور میں ہی خود رہتا ہوں اور میرے پاس سارا دن یہ مہمانوں کا آنا جانا جو ہے وہ سلسلہ آتا جاتا رہتا ہے، اور پادری پیٹرک کی روٹین میں میرے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے، پروگرامز پہ ہوتی رہتی ہے اور ویسے بھی ملنا جلنا رہتا ہے۔ کبھی انہوں نے ایسی کسی دھمکی کا اور ایسی کسی تھریٹ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور اصل میں وہ جو چرچ ہے وہ بالکل رنگ روڈ پہ، وہ ذرا تھوڑا سا سینسیبل ایریا آؤٹ آف سٹی ہے، اگرچہ روڈ مصروف ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت سارا علاقہ جو ہے وہ خالی ہے اور سنسان و ویران ہے، اور یہ جو کالونی ہے اس کے ارد گرد کہیں پہ کوئی باؤنڈری وال نہیں ہے، تو اس لیے ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ ذرا تھوڑا سا سینسیبل علاقہ ہے، یہاں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ جو آپ کا کوشچن ہے کہ کوئی تھریٹس یا کوئی دھمکی، ایسی کوئی بات نہیں تھی، اگر ہوتی تو پادری صاحب مجھ سے ضرور شیئر کرتے، اور اگر وہ مجھ سے شیئر کرتے تو میں یقیناً یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سے میں کہیں پہ بھی ضرور بات کرتا۔ آئے دن ہماری ہوم سیکرٹری صاحب یا مطلب چیف سیکرٹری صاحب یا آئی جی پی سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ تو سر آپ نے کہا کہ یہاں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے، کیا کوئی واقعات اس طرح کے ماضی میں ہو چکے ہیں یا جنرلی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی کرائم کی صورتحال بہتر نہیں ہے؟ احتیاط کا آپ نے ذکر کیا۔ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ رنگ روڈ جو ہے وہ کوئی 10-15 سال ہے کہ وہ آباد ہوا ہے، اور اس سائٹ پہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ ایز سچ نہیں رہتی۔ یہ چند گھر، کوئی 25-30 گھر ہیں جنہیں کہ وہاں پہ جو کہ وہاں پہ شفٹ ہوئے تھے، تو مطلب یہ چرچ بھی کوئی بہت زیادہ وہاں پرانا نہیں ہے، چونکہ نئی آبادی بنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چرچ بنا تھا، تو اس لیے مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کہیں پہ نئی شفٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا ذرا احتیاط اور ان چیزوں سے کام لینا پڑتا ہے۔
صحیح. اور سر کیا یہاں سیکیورٹی کے جو انتظامات تھے کوئی تھے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے، بہت کم فیملیز تھیں، چرچ بھی ریلیٹیولی نیا ہے، تو کیا کوئی وہاں سیکیورٹی ارینجمنٹس اس حوالے سے پھر کمیونٹی کی طرف سے تھیں یا ریاست کی طرف سے کوئی آفر کی گئی؟ میڈم وہ رنگ روڈ جو ہے وہ بہت بڑا روڈ ہے، اور اس پہ جگہ جگہ مطلب پولیس چوکیاں بھی بنی ہوئی ہے، ناکے بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو مطلب کالونی ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں اور چرچ ہے، یہ بالکل روڈ کے اوپر ہی ہے، وہاں سے ہارڈلی آدھا یا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، کوئی زیادہ دور نہیں ہے. تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے تو اگر میں دیکھوں تو چونکہ وہاں جگہ جگہ پولیس لگی ہوتی ہے اور سارا دن وہ روڈ جو ہے وہ بڑا مصروف ہوتا ہے، وہاں آنا جانا ٹریفک کی روانی رہتی ہے اور بڑا مصروف ترین جگہ ہے. لیکن اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پولیس نہیں ہوتی یا پولیس کی نفری نہیں ہوتی، ایون کہ موبائل گاڑیاں بھی سارا دن وہاں گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایسے انسیڈنٹس جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اور مطلب ایون کہ اسلام آباد جیسے کیپٹل سٹی میں سر یا کیا آپ پشاور خیبر جیسے پختونخوا سٹی کی میں، حکومت سے کوئی بات کریں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی بھی وہاں تھی، پولیس کی چیک پوسٹ بھی تھی، اور پھر بھی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا؟ میڈم اس طرح کہ جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو ہمارے چیف منسٹر صاحب نے فوری طور پر آئی جی پی صاحب کو حکم دیا تھا کہ پورے واقعے کی رپورٹ دی جائے. تو میں خود بھی وہاں چرچ میں بھی وزٹ کیا تھا، میں گیا ہوں، کالونی میں بھی، ہاسپٹل بھی گیا، اور ہمارے جو اس حلقے کے منسٹر صاحب ہیں کامران منگل صاحب بھی تھے، اور آئی جی پی صاحب بھی تھے، اور بشپ صاحب اور دیگر لوگ بھی تھے. ہم نے مطلب ہم سارے وہاں بیٹھے اور ہم نے ایک وہاں میٹنگ بھی کی. لیکن چیف منسٹر صاحب کے بڑے اسٹرکٹ احکامات تھے کہ اس واقعے کی جلد سے جلد رپورٹ دی جائے اور انویسٹیگیشن جو ہے اسے جلد سے جلد تک پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، اور جتنی جلدی ہو سکے مجرموں کو گرفتار کیا جائے تاکہ انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے گفتگو کی. جی یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن جو ہے سیاستدانوں کی، اس کے خلاف ایک اپیل جو پٹیشن جو ہے معاف کریے گا وہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو پٹیشن ہے تاحیات نااہلی کے خلاف، جو وہ سپریم کورٹ لے کر گئے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق رجسٹرار سپریم کورٹ نے جو ایس سی بی اے کی طرف سے آرٹیکل 62F1 کے تحت جو ڈسکوالیفیکیشن ہے سیاستدانوں کی، اس کو چیلنج کیا تھا، مگر جو رجسٹرار ہیں انہوں نے اس کے اوپر قانونی اعتراضات لگا کر اس کو واپس کر دیا. میڈیا ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ رجسٹرار کی طرف سے 8 اعتراضات لگائے گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ کا جو 5 رکنی لاجا بینچ ہے وہ ایک فیصلہ دے چکا ہے. یہ اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدل صدیقی صاحب. یہ ایک سینئر صحافی ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں سپریم کورٹ کے معاملات پر. ویلکم ٹو دا شو سر. جی کیا سر بتائیے گا اعتراضات تھے جو آج سپریم کورٹ کی طرف سے اس پٹیشن پر لگائے گئے ہیں؟ جی عارفہ بہت شکریہ. سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کی طرف سے تقریباً 8 کے قریب یہ جو اعتراضات ہیں وہ لگائے گئے ہیں. اس میں جو رجسٹرار آفس نے اپنے اعتراضات میں کہا ہے کہ درخواست گزار نے، یعنی کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اس نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی کہ وہ کون سے عوامی مفاد کے سوالات ہیں جن کے لیے بنیادی حقوق نفاذ کے لیے آئین کے آرٹیکل 184(3) کا اختیار سماعت جو ہے وہ استعمال کیا جائے. اعتراض میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی بینچ جو ہے پہلے ہی سمیع اللہ بنام ریاست کیس میں جو ہے وہ تاحیات نااہلی کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ دے چکا ہے. ایک اعتراض یہ بھی لگایا گیا ہے کہ وہ افراد جنہیں 62(1F) کے تحت نااہل کیا گیا ہے وہ تمام جو لیگل ریلیف ہے یا ریمیڈیز ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ لے چکے ہیں، وہ پوری کر چکے ہیں. اسی طرح سے ایک یہ اعتراض بھی ہے کہ درخواست گزار نے جو 184(3) کے تحت
جو ریلیف مانگا ہے وہ انفرادی نوعیت کا ہے، اور اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس میں 184(3) کے اندر انڈیویجول ریلیف کے لیے جو ہے وہ آپ عدالت میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 184(3) کے جو اختیار سماعت ہے، اس حوالے سے اٹھائے گئے نکات جو ہیں وہ اطمینان بخش نہیں ہیں، اور ایک اعتراض یہ بھی لگایا گیا ہے کہ ایک ہی آئینی درخواست میں دو متضاد قسم کی پریئرز، استدعائیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں، جہاں ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے 62(1)(f) کے حوالے سے ڈیکلریشن جو ہے وہ دیا جائے، وہیں پہ یہ بھی مانگا گیا ہے کہ یہ قرار دیا جائے کہ سپریم کورٹ کا جو 184(3) کے نیچے ڈیکلریشن ہے وہ ڈیکلریشن کی ضمن میں جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ 8 اعتراضات ہیں جن کی بنیاد پہ رجسٹرار آفس نے جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی آئینی درخواست ہے وہ اعتراضات۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ اب کیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس کو چیلنج کرے گی اس معاملے کو، اعتراضات کو، یا وہ اس کو ری ورک کر کے لائیں گے؟ ابھی ان کی اب کیا اسٹریٹجی آگے آپ کو نظر آ رہی ہے سر؟ جی، اس میں جو ہے وہ ہماری بات ہوئی ہے، جو پٹیشنر ہیں ایس این بون، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ان کا کہنا ہے کہ وہ ان اعتراضات کے حوالے سے اپیل جو ہے وہ قانون کے مطابق یہی ہے کہ اگر رجسٹرار آفس جو ہے وہ اعتراضات بتاتا ہے، وہ ٹیکنیکل نوعیت کے اعتراضات ہیں، ایک تو وہ ٹیکنیکل جو باتیں ہیں اس کو درست کر دیں گے، اور پھر ان اعتراضات کے خلاف جو ہے وہ اپیل جو ہے وہ داخل کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہماری ٹیم جو ہے وہ پریپریشن کر رہی ہے، اور رجسٹرار آفس کے ان اعتراضات کو جو ہے وہ جوڈیشل سائٹ کے اوپر ظاہر ہے کہ چیلنج کیا جائے گا، اور پھر اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک جج صاحبہ جو ہیں وہ اس کی سماعت کرتے ہیں، اور پھر اس میں اگر عدالت سمجھے کہ اس کو جوڈیشلی دیکھنا ہے تو پھر یہ اوپن کورٹ کے اندر لگائی جاتی ہے، اور پھر وہاں پہ اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ کے سامنے ایک کیس بھی پینڈنگ تھا ٹو ڈیفائن یہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، اس میں جیسے آج بھی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید صاحب کا بھی ایک کیس تھا، اس کیس کے اندر اسی 62(1)(f) کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے بہت سارے لیگل کوسچنز جو ہیں وہ فریم کر کے جیسے قاضی فائزہ جو ہے انہوں نے بھی بھجوا رکھے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ابھی حال ہی کے اندر فیصلے بھی آئے ہیں، جیسے اس میں زاہدی اکبر نقوی کا بھی ایک فیصلہ آیا ہے جس کے اندر انہوں نے جو 62(1)(f) کے حوالے سے کہ اس کو دیکھنے کے حوالے سے ہر چیز جو ہے وہ کیا اس کے تحت تاحیات نائلی آج ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس کا ایک پورا انہوں نے اس کا بیک گراؤنڈ دیا ہے۔ تو وہ کیونکہ مختلف قسم کے فیصلے بھی اعلیٰ عدالت کے اس حوالے سے ہیں تو اس میں بھی ایک یونیفارمٹی جو ہے وہ چاہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایک انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس معاملے کو جوڈیشل سائٹ کے اوپر دیکھتی بھی ہے یا نہیں دیکھتی۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔